اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہ یہ جو دین اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، آیت نمبر 13 میں یہ جو بات آئی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، یہ جو دین جو ہم نے آپ کے لیے بھیجا ہے یہ وہی دین ہے کہ جو ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا، یہ وہی دین ہے۔ بات یہاں پر یہ بتانے کا مقصد تھا کہ یہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے گڑھ کر لے کر آ گئے ہیں، یہ معاذ اللہ یہ کتاب، یہ کون سی شاعری ہے، یہ کون سی چیز ہے، تو یہاں پر اللہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ دین وہی ہے کہ جو ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر بھیجا تھا۔ اور پھر وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور یہ وہی دین ہے جو ہم نے ابراہیم کے اوپر، موسیٰ کے اوپر اور عیسیٰ کے اوپر نازل کیا تھا، یہ وہی ہے، یہی وہ وحی وہی ہے۔ اب یہاں جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کہ دیکھو یہ دین وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کے اوپر، جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر یہ نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، کہ کیا کرنا، اس دین کو قائم رکھنا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر تفرقہ نہیں کرنا، اس کو توڑنا نہیں، اس کو حصے بکھرے نہ کر دینا، یہ نہ کرنا۔ دین یہ وہی ہے، لیکن تم جب اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہو، جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہو تو پھر تعصب کے اندر آ جاتے ہو، مختلف جماعتیں تم بنا لیتے ہو، مختلف عقائد کے اوپر مختلف فرقوں کو تم بنا لیتے ہو۔ اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو تم نے قائم رکھنا ہے، اور دین وہی خالص دین کہ جو نوح علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کے اوپر دین آیا تھا۔ دیکھو اس کے اندر تفرقے نہ کرنا، اس کو تم توڑنا مت، محبت کے ساتھ رہنا، اس کو تم قائم کرنا، قائم کرنا۔ دیکھیں جو قائم کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں۔ یہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے برابر میں ایسے کھڑا ہو رہا ہے کہ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے برابر میں رکھی جا رہی ہو، اور یہ اینٹوں کی ایک دیوار یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ قائم کرنا ہوا، یہ نماز کا قیام ہوا، نماز کا پڑھنا نہیں ہوا۔ ہمیں نماز کے قیام کی بات کی گئی ہے، اسی طریقے سے دین کا قیام کرنا ہے۔ یہ سوچئے کہ کیا ہماری زندگی کے اندر کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ میں اور آپ، ہم لوگ جو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر جو زندگی گزار رہے ہیں، میں یہ صرف سوچنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچئے کہ کیا کبھی سوچا کہ میں نے دین کے قیام کے لیے کیا کام کیا ہے، دین کے قیام کے لیے۔ دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ دین کے پلرز ہیں، یہ اسلام کے پلرز ہیں۔ دین کے قیام کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ وہ سوال ہے جو آج آپ گھروں پر جائیں اور سوچیں کہ کیا آج اس زندگی میں 20، 25، 30 اور 40 سال کی زندگی کے اندر، 50 اور 60 سال کی زندگی کے اندر کیا کبھی میں نے دین کے قیام کے لیے کوئی لمحہ گزارا، یا میں نے کوئی بات کی، کیا میں نے یہ وقت گزارا؟ اگر نہیں تو پھر یہ سوال کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے۔ اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا، اس کو توڑنا نہیں ہے، اسے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک جماعت کا ہے تو وہ دوسری جماعت کا جو فرد ہے اس سے وہ محبت والا اظہار نہیں ہوتا۔ کیسے؟ مثلا کہ اگر یہ اور میں، ہم دونوں ایک جماعت کے اندر ہیں، اور کوئی دوسرے ساتھی بھی نماز پڑھنے وہ آتے ہیں 5 وقت مسجد کے اندر،
میں دیکھتا ہوں، لیکن میں جب اپنے جماعت کے ساتھی سے ملتا ہوں تو بڑی خوش اخلاقی سے ملتا ہوں، بڑے خوش و خرم طریقے سے ملتا ہوں، لیکن وہی دوسرا ساتھی جس کا تعلق کسی دوسری جماعت سے ہے، میں جب اس سے ملاقات کرتا ہوں تو میرے منہ کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ دل کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے دل کے اندر؟ بغض ہوتا ہے۔ یہ وہ تعصب ہے جس کو ہم نے دل کے اندر پالا ہے، یہ دل کے اندر پال لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں ماں پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کو، اللہ کو پکڑ لو۔ تو میرے بھائی جب ہم اللہ کو پکڑ لیں گے، جب ہم قرآن و سنت کو پکڑ لیں گے، تو پھر ہم میں کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور ہم میں کوئی پھر اس طرح کے فرقے نہیں ہوں گے۔ یہ فرقے اس وقت آتے ہیں جب ہم اپنے دل کی تعصب، جو دل میں جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو نفرت ہے، جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ جس دن ہم نے قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر ہوگا یہ کہ میں اگر اپنے کسی ایسے بھائی سے مل رہا ہوں گا جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں، تو میں اس سے پھر نفرت نہیں کروں گا، اس سے محبت کروں گا، اور اس سے محبت کے ساتھ اس کو میں دعوت دوں گا۔ اگر میں نے اس سے نفرت کرنا شروع کر دی تو پھر یہ دعوت کا دروازہ وہیں سے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہے آیت نمبر 30، کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ تم خود وہ کام کرتے ہو جس کی وجہ سے مصیبت تمہارے گلے آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا، تو اس نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین مجھے چھوڑ دیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تم ایک عادی چور ہو، کیونکہ اگر تم پکڑے گئے ہو اللہ رب العالمین تو کیا اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو بہت درگزر کرتا ہے، تم عادی چور ہو، تم نے کئی دفعہ پہلے چوری کی ہے، اللہ رب العالمین درگزر کرتا رہا، اور یہاں تک کہ آج اگر تم پکڑے گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مستقل چوری کرتے ہو۔ تو اس نے پھر مانا کہ ہاں میں عادی چور ہوں۔ اللہ کی آیت صحیح ہے، سچی ہے کہ اللہ تو بار بار ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور یہ پکڑ جو آتی ہے یہ میری اور آپ کی جو کمزوری ہوتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ دیکھو للہ ملک السماوات والارض، کہ جتنی بھی بادشاہت ہے ان آسمانوں کے اندر اور اس زمین کے اندر، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جتنی بادشاہت ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک عقیدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ذرا کان کھول کر سنیں کہ یہ عقیدہ اللہ کیا کہتے ہیں، کہ یہ جتنی بھی بادشاہت ہے آسمانوں کے اندر یہ اللہ کے پاس ہے، زمین کے اوپر یہ اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک عقیدے کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے کیا، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا انہیں وہ جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنے تفصیل سے یہ بات بولی ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، تمہیں بیٹی دے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
تمہیں بیٹا دے تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، تمہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو تمہیں نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے۔ تو تم کسی اور کے آستانے پہ نہ جانا، تم کسی اور کے آستانے پہ نہ جانا، تم کسی اور کے در کے اوپر نہ جانا۔ یہ اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور اکثر لوگ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور وہ پھر دوسروں سے مدد مانگنے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں اللہ صاف بیان کر رہا ہے کہ یہ مدد کون دے گا، یہ بادشاہت کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور سورہ زخرف کی تلاوت میں یہاں ایک آیت آئی۔ یہ آیت اکثر ہم سواری جب کرتے ہیں، سواری پر جب سوار ہوتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اب اس آیت کو ذرا ہم سمجھ لیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سواری میرے قابو میں نہیں تھی، میں اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا، میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ تو جب ہم سوار ہوتے ہیں، چاہے وہ بائک کے اوپر آپ سوار ہیں، چاہے وہ گھوڑے کے اوپر ہیں، چاہے وہ اونٹ کے اوپر ہیں، چاہے وہ سائیکل پر ہیں، چاہے وہ گاڑی کے اوپر ہیں، چاہے وہ جہاز کے اوپر ہیں، آپ جس سواری کے اوپر بھی ہیں، اس سواری پہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے۔ یقین کس کی ذات کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ اگر کوئی حفاظت کرے گا میری تو کون کرے گا؟ رب العالمین کی ذات کرے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پاک ہے ذات جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، حالانکہ ہمیں اس کے قابو کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقین بالیقین اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ ایک تھنکنگ ہے کہ جس وقت بھی میں کسی چیز کو شروع کروں، جس وقت بھی میں کسی چیز کے اوپر کروں تو میرے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ میرا جو بھروسہ ہے، میں نے جو توکل کیا ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر کیا ہے۔ یہ جو میری گاڑی ہے، یہ جو میری بائک ہے، میں اس پر بیٹھ تو رہا ہوں، لیکن اس بائک کو، اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے کنٹرول میں دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہی ذات پاک ہے۔ اور دیکھیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت جو دعا سکھائی گئی وہ دعا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ میں اگر گھر سے قدم نکال بھی رہا ہوں تو کس کے نام کے ساتھ نکالتا ہوں؟ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکالتا ہوں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میں رزق روزی کمانے جا رہا ہوں، میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں کسی بھی معاملے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس معاملے کے اندر خیر کا پہلو نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، روزی کمانا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ علم حاصل کرنا، اس علم کے اوپر کمانڈ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میرا سارے کے سارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہے۔ ہاں دکان تو میں کھولوں گا، اس دکان کو کھولنے کے بعد میں گاہکوں کو انتظار بھی کروں گا، میں کسٹمرز کو ٹریٹ بھی کروں گا، ان کے ساتھ لین دین بھی کروں گا، لیکن مجھے اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ میرا جو توکل ہے وہ کس کی ذات کے اوپر ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ اسی لیے جب گھر سے نکلیں تو یہ توکل کر کے نکلیں کہ میرا رب العالمین مجھے روزی دے گا، اس یقین کے ساتھ نکلیں کہ روزی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور جو طالب علم ہیں وہ اس یقین کے ساتھ گھر سے نکلیں کہ جب وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور علم بھی کون سا والا؟ وہ علم کہ جو اللہ رب العالمین کی معرفت نصیب کرے۔ جب علم کو حاصل کرنے جائیں تو یہ دل کے اندر یہ نیت کریں کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا میرے اوپر کہ میں وہ علم حاصل کر سکوں گا۔ اس کے بعد
آگے چل کر فرعون کے حوالے سے یہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ شروع ہوا کہ یہ فرعون کیا کہتا تھا۔ بھئی فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ پہلے تو یہ مشرکین مکہ یہ بات کہہ رہے تھے آیت نمبر 31 میں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ جو قرآن، جو وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ جو قرآن جو نازل ہوا ہے عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ بھئی یہ جو ہمارے جو دو بڑی بستیاں ہیں، جو بڑے شہر ہیں، یہ طائف اور مکہ، ان کے کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب ان کی بے وقوفوں کی تھنکنگ تو دیکھیے، ان کی سوچ تو دیکھیے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی کوئی ہٹو بچو والا ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کوئی بڑا کاروباری ہوتا جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی یہ جو ہیں، یہ ان کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ کوئی سردار ہے، اور ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں یہ بھی کوئی بڑے ہٹو بچو والے نہیں ہیں، یہ تو بالکل ہی کمتر سے لوگ ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ قرآن کسی کے اوپر اگر نازل ہوگا تو وہ کوئی سردار ہوگا، وہ کوئی صدر یا وزیر اعظم ہوگا، وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار ہوگا تو قرآن نازل ہوگا، اس کے علاوہ قرآن اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے، یہ تو قریش کے حوالے سے بات تھی، آگے چل کے یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کرتا ہے، اور فرعون وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم اس رب کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ موسیٰ، یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھوں میں کنگن ہیں سونے کے؟ کیا ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں؟ کیا یہ کوئی بہت بڑے لیڈر ہیں؟ یہ فرعون کے دماغ کے اندر یہ فرعونیت تھی، یہ تکبر تھا کہ یہ قرآن نازل ہوگا تو کسی بڑے لیڈر پر ہوگا، ہم پر قرآن نازل ہو جاتا، میں بھی تو بہت بڑا لیڈر ہوں۔ یہ فرعون کی ذہنیت تھی، اور اس فرعون کی ذہنیت کو قرآن کے اندر مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الدخان کی تلاوت کی آغاز ہوا، اور سورۃ الدخان کے اندر سورۃ الزخرف کی ایک آیت ہے جو بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات کہ جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور جو رب ہے زمین کا بھی۔ سبحان، وہ بہت پاک ہے، وہ رب جو آسمانوں کا رب ہے وہ بہت پاک ہے، والارض، وہ زمین کا رب ہے وہ پاک ہے، ورب العرش، اور وہ عرش کا رب۔ کیا خوبصورت اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کلام کے اوپر قربان جائیے کہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش، یہ کس طرح خوبصورت اللہ رب العالمین اس کائنات کو، اس آسمان کو، اس زمین کو اور اس عرش کو اس آیت کے اندر کس طرح سمیٹ کر رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب ہے، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الدخان کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ الدخان کی تلاوت میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ، بڑی بابرکت رات کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور یہ جو قرآن کی جو راتیں ہیں، یہ جو آخری راتیں ہیں، یہ وہی راتیں ہیں جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ رات جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس قرآن، اور یہاں پر ایک مکالمہ ہوا، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے، ما خلقناہما الا بالحق، کہ یہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ
نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل کان میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور ولا هم ینصرون، اور نہ امداد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، صرف اللہ رب العالمین کا جس پر رحم ہوگا۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا ہوگا یہ زقوم کا درخت، کالمہل یغلی فی البطون، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ یہ اس زقوم کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ کغلی الحمیم، اور اس کی مثال ایسے کہ جیسے تیز گرم پانی، خذوہ فاعتلوا الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو اور پھر گھسیٹتے ہوئے، خذوہ فاعتلوا الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو، اسے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ ذق چکھو اب یہ عذاب، تم دنیا کے اندر نافرمانی کرتے تھے، تم دنیا کے اندر ان آیتوں کو سنتے تھے اور آیتوں کو بھلا دیتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے، اس کے اوپر تم پیروی نہیں کرتے تھے، اب اس ساری چیزوں کا ذائقہ چکھو۔ تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ فرماتے ہیں انک انت العزیز الکریم، یہ تو اللہ ہی ہے جو بڑی عزت اور بڑے اکرام والا ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیز ہے تم جس میں شک کیا کرتے تھے۔ اب آگے اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، اور باغوں اور چشموں کے اندر ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کی میووں کی فرمائشیں وہ لوگ کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں ہاں سوائے پہلی موت کے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، جو وہ مر چکے انہیں اللہ نے دوزخ کے سزا سے بچا دیا۔ فضلا من ربک، یہ الفاظ تو دیکھیں کیا خوبصورت ہے، یہ اللہ کا، یہ تمہارے اللہ کا تم پر فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ جو قرآن کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، سورۃ الزخرف کے اندر بھی یہ بات یوں شروع ہوئی تھی کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ عربی کے اندر نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، تم اس قرآن کو سمجھ سکو۔ اللہ نے آسانی کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جو بار بار اس کو صرف تم پڑھتے چلے جاؤ اور اس پر عمل نہ کرو۔ بھائی تلاوت کا جو مطلب ہے، تلاوت کا مطلب یہ ہے فالو کرنا، اتباع کرنا، جو پڑھا اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، یہ المیہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آج یہ موقع اگر مل گیا ہے، یہ چند راتیں ہیں باقی رمضان کی، کہ اس قرآن کو ہم کھولیں اور اس قرآن کو ہم سمجھنا شروع کر دیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اساتذہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دیگر علوم کے لیے کتنی محنت کی، ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیا قرآن کے لیے بھی اتنی محنت کی؟
پچھلے 10 سال کے اندر میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ پچھلے 10 سال کے اندر قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنی ٹیوشنیں لگوا لی، یا قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنے اساتذہ کے پاس کتنے گھنٹوں کے لیے بیٹھے۔ میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں۔ یقین جانیے اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں تو شاید ہمارے سر شرمندگی سے جھک جائیں کہ ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمیں دعوت نصیحت جو دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کی تلاوت ہوئی، اور سورہ جاسیہ کے اندر پھر اللہ نے یہ بات کہی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ، کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے حکومت دی، ان کو رزق دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کو دیا کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ تھے، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ غلام قوم تھی، اللہ نے ان کو کیا دیا؟ ان کو غلامی سے نکالا، ان کو فرعون کے غلامی سے نکال کر آزاد کیا، ان کو یہ معجزہ دکھایا کہ وہ پانی کے اوپر سفر کرتے ہوئے، اس اللہ نے معجزہ دکھایا، وہ سفر کرتے ہوئے پانی سے گزر گئے۔ دوسرا معجزہ کیا ہوا کہ وہ جو فرعون جو پورا کا پورا لشکر لے کر آ رہا تھا، خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فرعون بما اس کے لشکر کے اس پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ دوسرا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ انہوں نے ایک اور معجزہ دیکھا کہ جب وہ صحرا سینا کے اندر آ چکے تھے، اس صحرا کے اندر جب تپتی ریت کے اوپر وہ سورج اپنی روشنی دیتا تھا، اپنی گرمائش دیتا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ معجزہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ خاص طور پر بادل ان کے اوپر موجود ہیں کہ جو ان کو سایہ دے رہے ہیں۔ ایک اور معجزہ کیا ہوا؟ یہ معجزہ یہ ہوا کہ ان کو من و سلوہ دیا گیا، ان کو رزق دیا گیا، ان کو جنت کا کھانا دیا گیا۔ یہ معجزات تھے، یہ نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو بنی اسرائیل نے ان ساری معجزات کو، ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبی کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے دل کے اندر در حقیقت ٹیڑھ تھی، ان کے دل کے اندر شرک کی چیزیں اس وقت موجود تھیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا وہ جو سامری کا معاملہ جو ہم پہلے گزار چکے ہیں، کہ وہ صحرا میں بیٹھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے اس سامری نے کیا کیا؟ وہ بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنانے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے اسے روکا نہیں، کیونکہ دل کے اندر ان کے کیا موجود تھا؟ شرک کی بدبو ابھی موجود تھی۔ تو جیسے ہی وہ بچڑا ہوا، وہ بنا وہاں پر، تو سارے کے سارے دوبارہ اس کی عبادت کرنے کے لیے لگ گئے۔ ان سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی اس قوم نے اللہ رب العالمین کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ تو میرے بھائی، جب کوئی قوم اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی، اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، اللہ نے ان کو رزق بھی دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر برسی، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور آج تک اللہ کا غضب ان کے اوپر موجود ہے۔ میرے بھائی، اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر انہوں نے کتاب چھوڑی، اگر انہوں نے کتاب سے نافرمانی کی، اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے نافرمانی کی، تو ان کے اوپر تو یہ عذاب ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر مسلمان یہ کام کرنے لگ جائیں، جب مسلمان یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی، ایک تو عذاب ان کے اوپر موجود ہے، اور مسلمانوں نے جب یہ کام کیا تو صرف یہ عذاب جو وہ جو قوم ہے وہ مسلمانوں کے اوپر خود ایک عذاب ہے۔ یہ اسرائیل کا جو ملک ہے، یہ پورے عالم عرب کے لیے خاص طور پر اور پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ عالم عرب کے دل کے اندر ایک خنجر کی طرح ہے، خنجر کی طرح ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو تم جب ہمارے کاموں کو چھوڑو گے تو پھر اللہ تم پر عذاب، اور پھر کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ بات آئی آیت نمبر سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ افرأیت من اتخذ، کس کو دیکھا؟ کس کو؟ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔
یعنی دل کے اندر جو آ رہا ہے بس وہ کرتے چلے گئے، جو دل کے اندر خواہشات اٹھ رہی ہیں اس کو کرتے چلے گئے، یہ نہیں دیکھا کہ میرے رب کا یہاں پر کیا حکم ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کہ دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا بن جاتی ہیں۔ آپ میری بات، یہاں جو اللہ نے یہ جو بات بولی ہے، دل کے اندر جو خواہشات ہیں، جو خواہشات نفس ہیں، یہ خدا کیسے بن جاتی ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اگر اللہ بار بار قرآن کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو خواہشات نفس ہے وہ تمہارا خدا، تمہارا الہ بن جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ بتائیے ذرا، کون سی خواہش ہوتی ہے ہماری؟ بتائیں ذرا، بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی ہے جو بھائی نے بولا، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے ذرا تھوڑا سا کوئکلی۔ ہاں، 2-4 دکانیں ہو جائیں، 2-4 گھر بنا لیں، یہ وہ خواہشات ہیں۔ دیکھیں یہ خواہشات بری نہیں ہے، لیکن یہ خواہش جب دل کے اندر اتر جائے اور صبح سے لے کر رات تک جب اس خواہش کے اوپر ایسے اس کے پیچھے بھاگا جائے کہ جیسے یہ خدا ہے، ایسے بھاگا جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز تم ایسے کرو گے تو پھر یہ تمہاری معبود بن جائے گی۔ بھائی اسی طریقے سے تو ہوگی خواہشات خدا، کیسے وہ معبود بنیں گی کہ آدمی صبح سے لے کر رات تک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اپنی دکانوں، اپنے مکانوں، اپنے کاروبار، اپنی تجارت کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، میں نے کچھ کرنا بھی ہے۔ ہم سب خود سوچیں، یہ خواہشات نفس کے ایسے پیچھے پڑ گئے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو، دیکھیں پیسہ اگر آپ کے ہاتھ کے اندر ہے تو اٹس اوکے، لیکن جب یہ پیسہ دل کے اندر آ جائے گا تو پھر انسان کو ڈبو دے گا۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، پیسہ ہاتھ میں ہے تو صحیح ہے، لیکن جب یہ پیسہ دل کے اندر آ جائے گا تو انسان کو ڈبو دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں، اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا؟ یہ تو ہم نے ڈکلیئر کر لیا نا کہ پیسے کے پیچھے ایسے بھاگنا، ایسے بھاگنا، ایسے بھاگنا کہ صبح سے لے کر رات تک جب اس کے پیچھے بھاگا جائے تو پھر وہ معبود ہی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اسے کیا کیا؟ اس کے کان جو ہیں ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈل گیا، اب وہ کچھ سن نہیں سکتے، اب وہ سن نہیں سکتے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب ان کے دل بھی کچھ سوچ نہیں سکتے۔ اور وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے، وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کا دل مردہ ہو گیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خواہشات نفس کو، یہ نفس کی خواہشات تو آتی ہیں لیکن اسے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جب کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.